السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان قاسمی۔ تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے سلسلے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگ اگر اکیلے کھا رہے ہوں تو ذہنوں کے اندر بہت ساری چیزیں آتی بھی نہیں ہیں، لیکن جب مجمع ہو، چند لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بہت زیادہ بحث بھی شروع ہو جاتی ہے، جس میں سے ہے کہ ایک یہ کہ داہنے ہاتھ سے کھانا، تو داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اس سلسلے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، سب لوگ کھاتے بھی ہیں اور اس پہ کسی طرح کے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا انسان کھا رہا ہو تو کھانے کی جو چیزیں ہو، دال چاول روٹی وغیرہ، یہ چیزیں تو عام طور سے لوگ داہنے ہاتھ سے کھاتے ہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے لوگ بائیں ہاتھ سے بھی اٹھا کر کے ڈائریکٹ منہ میں رکھ لیتے ہیں، جیسے سلاد ہو گیا یا پاپڑ وغیرہ ہو، یا اس طریقے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے بھی اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیتے ہیں، تو اسے رکھنا چاہیے، یعنی بائیں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو اس وقت تک بائیں ہاتھ سے کھانا بالکل ہی نہیں کھانا چاہیے، یعنی کوئی بھی چیز اٹھا کر کے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے منہ میں نہ رکھے، سلاد ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، اس کو اٹھا کر کے منہ میں، جسے ہم لقمہ کہتے ہیں، چاہے وہ سلاد کا لقمہ ہو یا کسی اور چیز کا ہو، کھانے کا ہو، روٹی کا ہو، چاول کا ہو، کسی بھی چیز کا لقمہ ہو، اسے منہ تک اگر ہم لا رہے ہیں تو منہ میں لانے کے وقت وہ داہنے ہاتھ سے منہ میں رکھانا چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے رکھنا یہ خلاف سنت ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے شیطان کا کام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز یہ موضوع بحث ہوتی ہے، اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ چند لوگ کھا رہے ہوں تو اور ہاتھ میں شوربہ وغیرہ لگا ہو، ہاتھ سنا ہوا ہو، تو اب ہم چمچ جو پکڑے تو داہنے ہاتھ سے چمچ اٹھا کر کے شوربہ لینا ہو، سالن لینا ہو، دال لینا ہو، کچھ بھی لینا ہو، تو داہنے ہاتھ سے چمچ پکڑ کے ہم دال وغیرہ لے، سالن لے، یا بائیں ہاتھ سے لے۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا یہ تو سنت ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے مدد لیا جا سکتا ہے کہ ہاتھ سے جو ہم لقمہ منہ تک لا رہے ہیں وہ تو ہر حال میں داہنے ہاتھ سے ہی ہونا چاہیے، لیکن چمچ وغیرہ جو پکڑنے کا ہے وہ چمچ سے ہم سالن اگر لے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور چمچ کو اگر چمچ گندا ہو جا رہا ہے ہمارے پکڑنے کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے دوسروں کو کراہت محسوس ہوگی، اس لیے بائیں ہاتھ سے چمچ پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے چمچ پکڑ کے سالن وغیرہ نکال سکتے ہیں۔ سرخسی کے اندر، مبسوط سرخسی کے اندر ایک حدیث نبی علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے روٹی لیا اور بائیں ہاتھ سے کھجور اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھا، پھر نبی علیہ السلام نے لقمہ بنا کر کے کھایا، تو پتہ چلا کہ بائیں ہاتھ سے مدد لیا جا سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے مدد لیا ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے ہم چمچ پکڑ کے سالن وغیرہ لے سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چمچ پکڑ کے سالن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ خلاف سنت نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہاں بیٹھ کر کے کھانا چاہیے، کہ عام طور سے بہت زیادہ اور عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جس بیڈ پہ ہم سوتے ہیں اس بیڈ پر بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، کہ اس بیڈ پر بیٹھ کر کے کھانے سے بے برکتی ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی اس طریقے کی بات نہیں ہے کہ جس بیڈ پہ ہم سوتے ہیں اس بیڈ پر بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، بلکہ جہاں بھی سہولت کے ساتھ، جہاں بھی آسانی کے ساتھ انسان بیٹھ کر کے کھانا چاہے اور کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا کہ کھانے کا طریقہ کیا ہو، بیٹھنے کا طریقہ کیا
ہونا چاہیے کہ کھانے کے وقت ہم کس طریقے سے بیٹھیں، کہ پالتی مار کر کے بیٹھے یا دو زانو ہو کر کے بیٹھے، یعنی جس طریقے سے تشہد کے اندر اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھیں، یا ایک پیر پہ بیٹھے یا دونوں پیر اٹھا کر کے جسے اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں اس طریقے سے بیٹھے۔ اس کہ تو اس میں سنت طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے بیٹھ کر کے کھاتے تھے، تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر کوئی صراحت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے بیٹھ کر کے کھاتے تھے، البتہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں آکل کما یاکل العبد، کہ میں اس طریقے سے بیٹھ کر کے کھاتا ہوں جس طریقے سے ایک غلام بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ غلام جس طریقے سے بیٹھتا ہے تو غلام اپنے مالک کے سامنے تواضع کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھے گا، وہ پالتی مار کر کے نہیں بیٹھے گا اور پیر پہ پیر چڑھا کر کے نہیں بیٹھے گا، جس طریقے سے جو ادب ہو سکتا ہے اس کے حالات کے اعتبار سے، اگر تو اس ادب کے ساتھ کھانے کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اگر کوئی موٹا انسان ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے پیر موڑ کر کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے پیر اٹھا کر کے بیٹھنا مشکل ہوگا، تو وہ پالتی مار کر کے بیٹھ کر کے کھا سکتا ہے۔ اگر کوئی غلام موٹا ہوگا تو ظاہر سی بات وہ بھی مالک کے سامنے بھی ویسے ہی بیٹھے گا۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ کھانے کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہم بیٹھ کر کے کھائیں، ہاں ادب ملحوظ رہے، اور پھر اذکار وغیرہ کا تسبیح اور اذکار وغیرہ کا اہتمام کرتا رہے، کہ کھانے کے درمیان جو الحمدللہ اور شکر الحمدللہ وغیرہ جو کہنے کی دعائیں ہیں وہ سب کہتا رہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، یہ سب کرے۔ بیٹھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جس طریقے سے سہولت کے ساتھ انسان بیٹھ سکتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کر کے کھائے۔